نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين 15 onwards, آیا 15 onwards جو آپ رکو دیکھیں گے اس میں ایک چیز ہے سیکس ڈسپلن، جس کی بات بتائی گئی ہے کہ فزیکلی جو نیڈز انسان پوری کرتا ہے ایک معاشرے میں اس کا کس طرح سے ہونا چاہیے. ہاؤ ڈز اے سوسائٹی ایکٹ اپون لاز پرٹیننگ ٹو سیٹسفائنگ ون سیکشل نیڈس. ذہن میں رکھیے مدنی سورہ ہے اور مدینہ میں آنے کے بعد ون بائی ون اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو مدنی ایرا کتنا لمبا تھا؟ 10 years. اور ہم نے بات کی تھی کہ دس سورہ's ٹائم آف ریولیشن، پیریڈ آف ریولیشن از بٹوین the 3rd and possibly the 5th or 6th year of ہجرا. تو ون بائی ون چیزیں کلیئر آؤٹ کی جا رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ لوگ سب برابر ہیں اللہ کی نظر میں، اس کی بات کی گئی، تقوی کی بات کی گئی، انہیریٹنس لاز کی بات کی گئی. اب سیکسولیٹی کے بارے میں اور سیکس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اس کے ڈسپلن کے بارے میں کہ انسان اپنی ضروریات جسمانی جو ہیں وہ کس طرح سے پوری کرے. ان آرڈر آف ریولیشن 4 صورتوں میں ہمیں یہ والے ٹاپکس جو سوسائٹی کے حوالے سے ہیں، معاشرے کے حوالے سے 4 صورتوں میں زیادہ ملتے ہیں. اور نزول کے اعتبار سے النساء ان میں سے پہلی ہے، پھر الاحزاب آتی ہے، پھر النور آتی ہے اور پھر المائدہ آتی ہے. ٹھیک ہے، مگر قرآن میں جو آرڈر رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ النساء سب سے پہلے آ رہی ہے، پھر ساتھ ہی المائدہ آ جاتی ہے. تو اللہ کی اس میں حکمت ہے. پھر النور آتی ہے، پھر الاحزاب آتی ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. If any of your women are guilty of fornication, وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ، یہاں اسپیسیفکلی آغاز میں عورتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. من نسائکم فرام یور ویمن. تو ایک تو من نسائکم سے آپ کو پتا چلا یہاں مسلمان عورتوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. If any of your women are guilty of fornication فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ 4 مِنْكُمْ، یعنی گواہی چاہیے ہوگی ان کو سزا دینے کے لیے. Ask for 4 reliable male witnesses from among yourselves against them. تو ظاہر ہے یہ سزا بہت ریئرلی ہوگی بیکاز کم ہی ہوتا ہے کہ 4 witnesses ملیں. فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، یہاں پر یہ کمانڈ دیا گیا کہ and if they testify and their guilt is proven, confine them to their houses حتى يتوفاهن الموت، یہاں تک کہ وہ مر جائیں، ان کو ان کے گھروں میں رکھو. So they are house bound until they die. Confine them to their houses. أو يجعل الله لهن سبيلا، اور اللہ opens some other way out for them، یعنی کوئی اللہ معافی کی صورت نکال دے. آیت نمبر 15 جو ہے نا یہ اس کا حکم اب منسوخ ہو گیا ہے بیکاز لیٹر یو سو دیٹ پنشمنٹس کیم ان سورت النور ان ڈیٹیل. تو رجم کی سزا بعد میں آ گئی تھی. کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہاں یہ مینشن ہو رہا ہے کہ اگر مسلمان عورت ہے اور کسی نان مسلم آدمی کے ساتھ اس کا خدا نہ خواستہ تعلق ہے. 4 گواہوں کی بات یہاں اس طرح بھی کی گئی کہ کھلی جانی وانی برائی اگر ہو جائے جس کا اثر دوسروں پر بھی پڑے، دیٹ از فاحشہ. یعنی ظاہر ہے اگر 4 گواہ دیکھ رہے ہیں سو دیٹ وڈ بیکم سم تھنگ دیٹ از اوپن، تو اس کی یہاں پر بات کی گئی ہے. آیت نمبر 16 کو دیکھ لیتے ہیں جی. وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، and the 2 whether married or unmarried who are guilty of this offense punish them both. یہاں پر آیت نمبر 16 میں ممکن ہے کہ دونوں ہی مسلمان ہوں، مسلمان مرد یا مسلمان عورت.
کچھ اسکالرس کے انٹرپریٹیشن کے مطابق یہاں پر ہوموسیکسوالٹی کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، whether میل اور فیمیل، کس قسم کی سزا، وہ سزا اسپیسیفائی یہاں نہیں کی گئی، وہ مینٹل پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے، فزیکل پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے، یعنی ریپریمینڈ کیا جائے یا بوائیکاٹ کیا جائے یا فزیکلی، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ بعد میں 100 کوڑوں کی سزا آ گئی تھی فار unmarried, for 100 lashes for unmarried and rajam which is stoned to death for married. Do remember for all of these cases 4 witnesses would be required, which means ایک گناہ بہت ہی openly اور repeatedly کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی سے کوئی گناہ ہوا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کسی کو پتہ نہیں چلا تو حکم یہ ہے اور ایڈوائز یہ ہے کہ خاموشی سے توبہ کر لی جائے، اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے کہ اللہ پاک نے مجھے معاف کر دیا ہے and move forth with life so long as the توبہ is a verb، یعنی وہ گناہ کرنا اب ہم چھوڑ چکے ہیں اور سنسیریٹی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کی جائے۔ لیکن اگر کھلم کھلا گناہ تھا جس کے 4 گواہ بھی مل گئے ہیں بائی چانس، تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے پنشمنٹ دی جائے گی۔ ہمیں یہاں پر ویری بریفلی یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اگر ہم سیکنڈ تفسیر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہوموسیکسوالٹی کی جو میلز میں ہوتا ہے یا فیمیلز میں ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ وی آر لیونگ ان ٹائمز جہاں پر لوگ اس چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور سمجھا جا رہا ہے کہ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ 7 طرح کے لوگوں کو 7 آسمانوں سے لعنت فرماتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اور اس میں عمل قوم لوط یا ہوموسیکسوالٹی بھی شامل ہے۔ سو اٹس امپورٹنٹ، یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں، یہ نہیں کہا جا رہا دیٹ یو آر روڈ ٹو دیم اور مین ٹو دیم، یا ان کے ہیومن رائٹس ہیں، انہیں کھانا نہیں دیا جائے گا یا ان کی ہیلپ نہیں کی جائے گی، مگر گناہ کو گناہ تو سمجھیں۔ ہم اس دور میں شامل ہوتے جا رہے ہیں یا اس وقت کی طرف جا رہے ہیں جہاں گناہ گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، and it's going against the nature how it was created by Allah سبحانہ و تعالیٰ، بٹ اس کی ایکسیپٹنس بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ سو اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَعَظُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، یعنی وہ گناہ کرنا چھوڑ دیں، then turn away from the two of them, meaning leave them alone، معاف کر دو، جانے دو، مطلب اگنور کرو اس کو، زیادہ فالو اپ نہیں کرو۔ ان اللہ کانا تواب الرحیم، ہر آیت کے اینڈ پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں اس کو ذرا سا ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 17 کو ہم دیکھتے ہیں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، repentance with Allah, that is the right to be forgiven by Allah, is only for those who do something evil in ignorance، یعنی بے شک اللہ کی طرف سے توبہ علی اللہ، یعنی اللہ پاک ان کو معاف کریں گے، ان کی توبہ ایکسیپٹ کریں گے۔ کون سے لوگ؟ لیک آف اویئرنس کی وجہ سے، یا تو انہوں نے یہ گناہ کیا، یا یہ ہے، یا کوئی بھی گناہ، یا یہ ہے کہ ایک ایسی کوئی ہیجانی کیفیت پیدا ہو گئی، اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائے، تو اس کیفیت میں اگر ان سے گناہ ہو گیا۔ بٹ یہاں پر ان آیا نمبر 17 کوئک ریپینٹنس کی بات ہے جی، جلدی سے انہوں نے توبہ کر لی۔ ثم یتوبون من قریب، دس از دا پارٹ ٹو ہائی لائٹ، جلدی اللہ سے معافی مانگ لی، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس نے جلدی اپنی غلطی کا احساس کر لیا فَأُولَٰئِکَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ اس کا مطلب ہے کئی ہم ایسی چیزیں اپنے دین میں دیکھتے ہیں کہ جلدی کوئی چیز کریں تو اس کا اثر ہی الگ ہوتا ہے۔ جیسے صبر جو ہے، انیشلی جب کوئی جھٹکا ہو، اللہ نہ کرے ہو، تو اس وقت جو صبر کیا جائے، یا یہاں پر یہ ہے کہ گناہ ہوتے ہی احساس ہو جانا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک کچھ گھڑیاں لکھی گئی ہوتی ہیں کہ اگر within that time، ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے within that time period انسان کو اگر اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، that can even be sins that we don't take so seriously، تو منہ سے کوئی بات نکل گئی، کسی کو کوئی تکلیف دہ بات کہہ دی، پھر اگر اسی وقت اس شخص نے معافی مانگ لی اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اور وہ اس کے گناہوں میں لکھا نہیں جاتا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا،
اللہ تعالیٰ کی بار بار علم والی حکمت والی کوالٹیز آ رہی ہیں، سبحان اللہ۔ کائنڈز آف سنرز ہیں ان آیا 17 and 18۔ تو یہ آیا 17 میں کس طرح کا گناہ کرنے والا ہے؟ جس کو یا تو پتا نہیں تھا یا اسے اس وقت ریئلائزیشن نہیں تھی، لیکن جیسے اسے احساس ہوا اس نے توبہ کر لیا۔ اب اگلی آیت میں دوسری طرح کا انسان ہے، ٹھیک ہے، میل اور فیمل۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ There is no repentance for those who persist in their evil deeds۔ پتہ چل گیا کہ میرا گناہ ہے، غلطی کا احساس ہو گیا، لیکن گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، کیے چلے جا رہے ہیں، کانشیسلی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے توبہ نہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ یہاں تک کہ جب ان کے پاس موت آ کھڑی ہوتی ہے، until death approaches any one of them، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ اور وہ شخص کہتا ہے اب میں اس گھڑی توبہ کرتا ہوں۔ And he says surely now I repent۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ان کے لیے بھی توبہ نہیں ہے کہ وہ جو اس حالت میں مر گئے کہ وہ ایمان لائے ہی نہیں تھے، وہ کفار تھے۔ Similarly there is no repentance for those who die while they are still unbelievers۔ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو پہلی آیت میں بتایا کہ دو طرح کے لوگ، یا تو جہالت یا اگنورنس، یا یہ کہ انکانشیسلی ان سے گناہ اس لمحے میں ہو گیا، انہوں نے جلدی توبہ کر لی۔ اور یہاں پر ہے کہ ساری زندگی وہ گناہ ریپیٹ کرتے رہے، توبہ کا سوچا ہی نہیں۔ مسلمان تھے، جو فرسٹ کیٹیگری بتائی گئی ہے آیت 18 میں، وہ مسلمان ہیں، کیونکہ سیکنڈ کیٹیگری بتائی گئی ہے وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ دیٹ مینس ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان کی توبہ نہ قبول ہو کیونکہ اس نے موت نظر آنے تک توبہ نہیں کی۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، جلد از جلد توبہ کر لینی چاہیے اپنے گناہوں سے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم میں سے کسی سے بھی کوئی ایسا گناہ ہوا ہے، اللہ کی اتنی رحمت ہے اگر ہمیں توبہ کا موقع مل گیا ہے، موت کے دروازے پہ نہیں پہنچے اور توبہ کا موقع مل گیا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کو تکلیف میں دیکھیں، ان کی تکلیف نظر آ رہی ہے، تو بہت ضروری ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ان کے گناہ بھی معاف کر دیں، اور ان کو گناہ معاف بھی ان کے ہو جائے اور توبہ کی توفیق بھی دنیا سے جانے سے پہلے ہو جائے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، اس پہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک کوٹیشن ہے جو بڑی اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹرو توبہ از دیٹ یو اسٹارٹ ہیٹنگ واٹ یو یوز ٹو لو ڈوئنگ اینڈ وین ایور یو ریکال یور سن یو ڈو استغفار۔ تو اگر ایسی کیفیت ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، یعنی آپ کو اپنے اس پرانے عمل سے، گناہ سے نفرت ہونے لگے، اور جب وہ چیز یاد آئے آپ اللہ سے معافی مانگ لیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا O believers, it is not lawful for you to consider women as a part of your inheritance۔ دیکھیے اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، اور آج بھی کئی جگہوں پر یہ ہوتا ہے، کوئی شخص مر گیا، اب اس کی خاص طور پہ اس معاشرے میں یہ ہوتا تھا، ایک شخص کی کئی بیویاں تھیں، اب وہ اسٹیپ مدرز ہیں، ان سے زبردستی بیٹے شادی بھی کر لیتے تھے، یا یہ ہے کہ کوئی وہ بیٹیاں چھوڑ کے مرے ہیں تو بہنوں کو ٹوٹلی اپنے انڈر کنٹرول کر لیا، بہنوں کی شادیاں نہیں کروا رہے تاکہ ان کے جو انہیریٹنس میں ان کے حصے کا مال ہے وہ بھی بھائیوں کے کنٹرول میں رہے یا باپ کے کنٹرول میں رہے، بیٹی کو اس کا حصہ نہیں دے رہے اگر ماں اس کے لیے کچھ چھوڑ کے مری ہے۔ تو یہ والی چیزیں جو ہیں ان سے منع کیا جا رہا ہے، and this is Surat An-Nisa, which means the rights of women are being spoken about۔ Widows would be inherited like husband's wealth۔ اس زمانے میں اس طرح سے تھا وڈوز کے ساتھ، تو اسلام نے رائٹس دیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ان کی مرضی کے خلاف تم انہیں ریٹین نہیں کر سکتے، تم انہیں کنٹرول کر کے نہیں رکھ سکتے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ in order that you may force them to give up a part of the dowry you have given them unless they are guilty of proven fornication۔ یعنی ان کے مال میں سے یا مہر میں سے تم کوئی بنیادی طور پر حصہ واپس لینا چاہتے ہو۔ یہ تعدلوا جو کہا گیا نا، چھوڑ دینا، یہ ایک طرح کا کی طلاق بھی ہوا کرتی تھی کہ اس کو ٹارچر کرنا
مگر اسے طلاق نہ دینا، یا آج کے دور میں بھی ہوتا ہے that the woman is stuck in a limbo, neither is she married nor is she unmarried، اس لیے اسے تنگ کرنا کہ وہ خلا لے لے اور مہر نہ دینا پڑے۔ قرآن کا تو حکم ہمیں ملتا ہے کہ واپس نہ لو ان سے جو تم نے اسے تحفے دیے یا مہر دیا، unless she commits فاحشہ۔ فاحشہ can be adultery, infidelity۔ فاحشہ کا ایک معنی ابیوسو بھی لیا گیا، یعنی ایز اے woman she is abusive، language wise، uncontrollable misbehavior، حد سے زیادہ شوہر کی کوئی بات نہ ماننی، شوہر کے فزیکل رائٹس کو فلفل نہ کرنا۔ تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں دونوں کے رائٹس کی بات ہو رہی ہے، بوتھ میل اینڈ فیمیل، دونوں کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے کہ مرد کے بھی رائٹس ہیں اور عورت کے بھی رائٹس ہیں۔ بد تہذیبی، جھوٹے الزام، گالی گلوچ، یہ ساری چیزیں اگر وہ کر رہی ہے تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سنت میں بیہیو کرنے کا ایڈوائز کیا گیا ہے عورتوں کو، اور پھر مردوں کو کیا حکم دیا گیا ہے یہ بھی دیکھیں۔ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ٹریٹ them with kindness۔ یہ بہت اہم کمانڈمنٹ ہے مردوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی کمانڈمنٹ ہے کہ عاشرہن بالمعروف، ان کے لیے اچھے طریقے سے۔ تو سنت سے ہمیں جو چیزیں پتہ چلتی ہیں، بیوی کے حقوق کا خیال رکھنا، being loyal to the wife، خوش گمانی، thinking well of her۔ کچھ چیزیں اگر پسند نہیں بھی ہیں تو بیوی کی بہت ساری چیزیں اچھی ہیں، مردوں کو یہاں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ آگے دیکھیں it's a beautiful verse۔ فَإِن كَرَهْتُمُوهُنَّ، then if you dislike them، ہو سکتا ہے بیوی اب اچھی نہیں لگ رہی ہے، دل سے اتر گئی ہے، ہو سکتا ہے دونوں شوہر بیوی ایک دوسرے کے دل سے اتر گئے ہیں، یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے اور اللہ تمہارے لیے اس میں خیر کثیر رکھتے۔ It's quite possible that you dislike something in which Allah has placed much good۔ اور جو ہم صحابہ کا دیکھتے ہیں، وہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ والا واقعہ کہ ان کے پاس ایک صحابی جاتے ہیں اور ان سے اپنی وائف کی شکایت کرنے جاتے ہیں، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اپنی وائف سے خود ان کو گھر میں جیسے جھگڑا ہے تو حضرت عمر خاموشی سے بیوی کی بات سن رہے ہیں، اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ عمر ہو کر بیوی کی باتیں برداشت کر رہے ہیں۔ اس پہ حضرت عمر جو باتیں کہتے ہیں اس کی روشنی میں بھی ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں کہ خیر میں کیا ہے، اچھی اولاد ہو سکتی ہے، ریلیشن شپ کئی دفعہ خراب ہوتا ہے بٹ لیٹر اٹ چینجز فار دا بیٹر۔ کہا گیا کہ اس کی غلطیاں معاف کر دو، نام نفقہ دیتے رہو، یہ عاشرہن بالمعروف میں شامل ہے کہ اس کی ساری نیڈس پوری کرو، اس کو گائیڈ کرو، اسے پروٹیکٹ کرو۔ if more than one wife then عدل، جسٹس، اس کے ساتھ اچھا اخلاق رکھو۔ حدیث ہے نا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ تو گھر والوں کے لیے ساتھ ہمارا جو بیہیویئر ہے، یہاں تو اسپیسیفکلی مردوں کو کہا گیا ہے بیکاز اٹ از عاشرہن and hunna is for females, but generally too our actual test is our families. May Allah enable us to be good to our families. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ If you wish to marry another wife in place of the one you already have, do not take back anything of what you have given to her, even if it were a heap of gold۔ دیکھیں میل کا کیریکٹر کیا بنایا جا رہا ہے کہ جو دے چکے ہو اب اس چیز کو واپس نہ لو، کیونکہ ایک عورت سم ہاؤ ڈیورس میں ان ایوری گیون ٹائم اینڈ ایرا زیادہ سفر کرتی ہے۔ سیکنڈ میرج کے چانسز آج کے دور میں تو اس کے بہت ریسٹرکٹ ہو جاتے ہیں، بٹ الحمدللہ فار مین اینڈ ویمن ہو ڈو ناٹ ٹیک being widows or divorcees as limitations۔ تو کہا گیا کہ مہر نہ لو، کمپنسیشن دے دو،
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا Would you take it back through slander and open sin؟ یعنی اس پر کوئی الزام لگا کر، اور ایسے بھی ہوتا ہے کورٹ کیسز میں ہوتا ہے کہ عورت پر کوئی الزام لگا دیا جاتا ہے تاکہ اس سے مال واپس لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ان پر بہتان لگا کر ان کا مال واپس لینے کی کوشش کرو گے؟ اور یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے۔ خطبہ نکاح میں یاد رکھیں تقوی کی بات کی گئی، جو فرسٹ آیا بھی ہے اس صورت کی۔ عورت کے فائنانسز مرد کی ذمہ داری ہے، یہی چیز آیت نمبر 21 میں بھی آ رہی ہے۔ سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اے وومن فائنانسز آر ناؤ یور ریسپانسبلٹی۔ یوزلی ڈیورسز انوالو سلینڈر، ایک دوسرے کی برائیاں، پورا ایک کیمپین شروع ہو جاتی ہے دونوں پارٹیز کی طرف سے، خاندان والوں کو انوالو کیا جاتا ہے، جا جا کے ان کو ان کی برائیاں بتائی جاتی ہیں، لوگ ایک طرف ٹلٹ ہو رہے ہوتے ہیں پھر دوسری طرف ٹلٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ جو لسنرز ہیں ان کو بھی بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ان ساری سچویشنز میں، اور اسلام چاہتا ہے کہ سول طریقے سے اگر الگ ہونا ہے تو الگ ہو جائیں۔ اگر ان پر الزام لگا کر مال واپس لینے کی کوشش کی گئی تو یہ بہت کھلا گناہ ہے، یہ یہاں پر بتایا گیا۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا And how could you take it back when you have enjoyed conjugal happiness and she had taken from you a firm pledge of marriage؟ تم کس طرح وہ مال واپس لے سکتے ہو جبکہ تم دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا؟ اور یہاں پر شوہر بیوی کا جو جسمانی تعلق ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ یعنی ایک زمانے میں اب رشتہ اچھا نہیں رہا مگر ایک زمانے میں تمہارا یہ رشتہ تھا۔ ان اچھے لمحوں کو ہی یاد کر کے معاف کر دو ایک دوسرے کو، اور عورت سے وہ مال واپس لینے کی، ٹھگنے کی کوشش مت کرو، بلکہ جانے دو۔ ایون اگر تمہارے پاس حق ہے لینے کا وہ بھی جانے دو۔ مرد کو خاص طور پہ آپ دیکھیں گے بہت جگہ یہ کہا گیا ہے کہ لیٹ اٹ گو۔ اور انہوں نے تم سے ایک پکا وعدہ لیا تھا، یعنی عورتوں نے پکا وعدہ لیا تھا، اور پکا وعدہ کیا تھا؟ وہ جو خطبہ نکاح میں ہے کہ مینشن کیا گیا کہ عورت کے جو خرچہ ہے، فائنانسز ہیں، وہ تمہاری responsibility, you have to pay the maintenance. So yes, in case of divorce تو ختم ہو جاتا ہے رشتہ، مگر اس میں بھی ہے کہ کچھ دے دلا کے رخصت کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ رخصت کرو۔ میرج کے بارے میں جی پیچھے یہ جو بات آئی ہے نا کہ تمہیں ہو سکتا ہے کوئی چیز بری لگتی ہو اس میں اور اللہ نے اس میں بڑی خیر رکھی ہو، ایک بڑی اچھی کوٹیشن ہے میرج کے حوالے سے جس میں کہا گیا ہے I asked God for strength and God gave me difficulties. I asked for wisdom and God gave me problems to solve. I asked God for love. God gave me troubled people to help. I asked for favor. God gave me opportunities. I received nothing I wanted but everything I needed. کئی دفعہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم ایکچولی کس طرح کا اسپاؤس نیڈ کرتے ہیں، اینڈ a lot of times وہ اسپاؤس نہیں ہوتا جو ہم وانٹ کرتے ہیں، یا اس طرح کا اسپاؤس نہیں ہوتا جو ہماری خواہش ہوتی ہے، لیکن رب کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے۔ تو صبر میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کے رشتوں کو بنا کے رکھے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا اور نہ تم شادی کرو جن سے تمہارے باپ شادی کر چکے ہیں عورتوں میں سے، مگر یہ کہ جو گزر چکا، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے اگر سٹیپ مدر سے باپ کی ڈیتھ کے بعد شادی کر لی تھی تو اب جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ گوئنگ فورتھ اسلام میں یہ ہے کہ سٹیپ مدر سے شادی نہیں کی جا سکتی باپ کی ڈیتھ کے بعد۔ اگر اب تم ایسا کرو گے تو وہ کیا ہوگا؟ انہو کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا surely it is or was a shocking, disgusting and an evil practice. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔